موضوع کی مناسبت سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ بعد میں کھلے دل سے سوالات کریں، جھگڑے اور بحث کے لیے نہیں، بات کو سمجھنے کے لیے۔ میں آپ کی بات پر توجہ دوں گا، آپ میری بات توجہ سے سنیں۔ کوئی شخص اگر یہ توقع رکھتا ہے نا کہ امت میں کسی قسم کا کوئی عقیدے کا یا فقہی مسائل میں اختلاف نہ رہے تو یہ انہونی بات ہے، ایک ایسی موہوم تمنا جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں دیکھتے ہیں عقیدوں کا اختلاف۔ حضرت عمر ابن عمر کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی نہیں سنتے۔ دونوں قرآن و حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ فقہ کے مسائل میں آپ صرف ترمذی شریف ہی دیکھ لینا، حدیث لکھنے کے بعد وہ کہیں گے کہ بعض اصحاب نبی کا یہ مسلک ہے، بعض اصحاب نبی یہ کہتے ہیں۔ تو اس اختلاف کے بارے میں پریشان ہونا بالکل نادانوں والی بات ہے۔ اللہ نے علمی سطح لوگوں کی مختلف رکھی ہے، مزاج الگ الگ، کوئی شدت پسند ہے، کوئی آسانی چاہتا، اور معلومات کے ذرائع بھی مختلف ہیں۔ کسی کو کوئی بات پہنچی اللہ کے رسول علیہ السلام کی، کسی کو نہیں پہنچی۔ جن کو پہنچی ان کو بھی کسی کو اطمینان ہوا کہ یہ روایت صحیح ہے، دوسرے نے سمجھا نہیں، اس کے بیان کرنے والے جو ناقابل اعتماد ہیں۔ تو اختلاف بالکل فطری بات ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے ایک درخت ہے نا، بہت بڑا تناور، اس کی کوئی شاخیں مشرق کی طرف چلی جاتی ہیں کہ مغرب کی طرف، تو اس اختلاف سے چیخنے کی ضرورت نہیں کہ وہ مشرق کو کیوں چلے گی، وہ مغرب کو کیوں چلے گی۔ یہ ایک بالکل نیچرل بات تھی کہ جن لوگوں نے دین سنا، ذہن کی سطح ان کی مختلف تھی، سمجھنے میں اختلاف ہو گئے۔ جب تک جڑ ایک ہے نا، اور اس جڑ سے وہ ٹہنیاں جڑی ہوئی ہیں، اس وقت تک وہ ایک ہیں، واحد ہیں، کوئی بات نہیں ان میں اگر اختلاف ہو بھی جائے، شاخیں جدھر کو مرضی چلی جائیں، جڑ ایک ہونی چاہیے۔ اب جڑ جو دین کی ہے نا، جس پر الحمدللہ مشرق سے مغرب تک مسلمان سب کے سب متفق ہیں، دل بمحبوب حجازی بستہ ہیں، دین جہت با یک دیگر پیوستہ ہیں۔ ہم ہزار اختلاف کے بعد، نسلیں الگ ہیں، زبانیں الگ الگ ہیں، علاقے جدے ہیں، خاندان جدے ہیں، مذہبی مسلک بھی جدے ہیں، مگر سب کا دل جو ہے نا محبوب حجازی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا۔ امت کا ایک فرد بھی نہیں جو حضور کی شخصیت کے بارے میں اختلاف کرے، وہ شیعہ ہے، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث، سب مانتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول سچے تھے، وہ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے برحق ہے، اور وہ آخری ہادی ہیں، ان کے بعد اب کسی ہادی کی ضرورت نہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا دل بمحبوب حجازی بستہ، ہم سب نے محبوب حجازی کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے، ذین جہت با یک دیگر پیوست، اس شے نے ہم ایک کیا ہوا ہے۔ یہ جڑ ہے جس کی وجہ سے ایک ہیں ہم، شاخیں ٹھیک ہے، کوئی ادھر کو چلی گئی، کوئی ادھر کی، وہ بھی بدنیتی سے نہیں۔ یقین جانیں میں نے ساری عمر کے لوگوں کی کتابیں کھنگالی، اصل کتابیں جو نا عربی زبان میں، کہ یہ اسلام میں کیوں اتنے گروہ بنے ہوئے ہیں۔ پڑھا، بڑے بڑے ان میں متقی ہیں، ولی ہیں، تہجد گزار ہیں، نیک لوگ ہیں، کوئی لالچ نہیں ان کو دنیا کا، مگر کیا کرے، سب کے پاس حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں۔ اب جھگڑا یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام ہم میں موجود ہوتے، ہم آپ سے پوچھ لیتے، پھر انکار کوئی کرتا، کافر ہو جاتا۔ اب ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، کچھ کہہ دیتے ہیں علماء کی یہ راوی ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ کذاب اور جھوٹا۔ تو جن کو اعتماد ہو جاتا کہ یہ روایت صحیح ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ان کی اس نیت کا انہیں اجر دے گا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں یار یہ روایت مستند نہیں، ثابت نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی بات رد نہیں کر رہا ہے، راویوں پر اعتماد نہیں کر رہا ہے کہ یہ بیان کرنے والے جو ہے نا یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ علم والے لوگ ان سے واقف ہیں۔ میں خود اہل حدیث علماء جو اس دور میں ان کی بات کرتا ہوں کہ علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں اللہ ان پر رحمت کرے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور ہمارے حافظ علی زئی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ صحیح، کسی کو وہ صحیح کہتے ہیں، دوسرا ضعیف کہتا۔ تو یہ علم کا اختلاف جو ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو روک دینا بہت ظلم ہے، مگر تفریقم بین المومنین اتنا جرم ہے، مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا، اس اختلاف کی وجہ سے الگ الگ گروہ بنانے، مسجدیں الگ ہیں، نماز نہیں دوسروں کے ساتھ پڑھنا، کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ توبہ میں مسجد بنائی لوگوں نے، اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ اس کا افتتاح کر دیں۔ تو اللہ نے اس جرم کی وجہ سے کہ یہ تفریقم بین المومنین، مسلمانوں کو ٹکڑے کرنے کے لیے یہ مسجد نہیں جلا دیا گیا اس کو۔ آپ نے کہا میں مدینہ میں بعد میں داخل ہوں گا، کچھ تبوک سے واپس آ رہا ہے، پہلے جا کر اس مسجد کو ویران کرو۔ اور اب کوئی آدمی جانتا بھی نہیں کہ وہ مسجد ضرار قباء کے پاس کہاں بنی تھی، نشان مٹا دیا کہ مسجد نہیں
یہ بے ایمانوں کا اڈا کہ مسلمانوں کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تفریق بین المومن جرم ہے، اختلاف کوئی جرم نہیں، نہ کوئی روک سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے چلا آ رہا، قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر میں اختلاف ہوا، فقہی مسائل میں ان کے فتوے الگ الگ ہوئے، سب کتابوں میں موجود ہیں۔ نہیں، ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے، سب کی نیتیں ٹھیک تھیں، ہم ترجیح دے سکتے ہیں کہ میرے علم کی حد تک یہ بات زیادہ وزنی ہے، آپ اس کو اختیار کریں، مگر کسی کو اسلام سے خارج کرنے جب جڑ سے جڑا ہوا نا، جڑیں تین ہے، سب سے بڑی جڑ تو خود رسول اللہ۔ اگر ایک شخص آپ کو نبی مانتا ہے آخری، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، گمراہ کہہ سکتے ہیں، اس کی بات غلط کہہ سکتے ہیں، جاہلیت کی بات ہو سکتی ہے، مگر جب تک وہ یہ سرحد پار نہیں کرتا کہ میں نہیں حضور کو نبی مانتا، کافر نہیں کہہ سکتا۔ آپ شکر ادا کریں کہ مشرق مغرب حضور کے پروانوں سے بھرا ہوا، کجا وہ نامراد جو آپ کی توہین کرتے ہیں، خاکے چھاپتے ہیں، کہاں وہ ملعون ہے، اور کہاں وہ ہیں شیعہ سنی بریلی دیوبندی جو آپ کے نام پر جانے دے رہے ہیں۔ یہ کیوں کافر ہے؟ کس وجہ سے کہا حضور کو ماننے سے انکار کیا؟ نبی علیہ السلام سے لوگوں کو جو کچھ پہنچا ہے وہ پہنچانے والوں نے ہی مختلف انداز سے پہنچایا۔ جو پڑھتے نہیں نا، وہ اپنی جگہ مطمئن کنویں کی میڈک کہ ہمارے پاس ہی دین ہے، وہ پڑھیں تو پتہ چلے کہ دوسروں نے بھی باقاعدہ حدیثیں لکھی ہیں، بڑے بڑے ان کے عالم ہیں، تہجد گزار ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، کافر نہیں مرنا چاہتے، کریں کیا؟ جو مواد ملا وہ مختلف ہے، نبی علیہ السلام سے جو کوئی ملا اس کو ماننے میں سمجھنے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا، تو گھبرانے کی بات نہیں۔ جڑیں تین ہیں دین کی، عقیدے بہت ہم نے بنا لیے، تین عقیدے جو ہے نا امہات العقائد، بس اسلام اس پر کھڑا، اللہ کو مانے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا اور اس کو چلا رہا، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یہ ایمان باللہ ہے۔ اور دوسرا مانے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ٹوئیاں مارتے رہیں، شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسولوں اور نبیوں کا ایک سلسلہ قائم کیا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ ان باتوں میں راضی ہے، یہ نبوت ایمان برسالت۔ اور تیسرا ہے کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں چلتی رہے گی یا یوں ہی ختم نہیں ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا جب اللہ کی عدالت منعقد ہوگی، سب اس کے حضور پیش ہوں گے، زندگی بھر کی کمائی کا بدلہ انہیں ملے گا، اچھا یا برا، یہ ایمان بالآخرت۔ تین ہی عقیدے ہیں، جب تک کوئی شخص ان کا انکار نہیں کرتا وہ اسلام سے نہیں نکلتا، گمراہ ہو سکتا، غلط ہو سکتا، اس کی باتیں ہم اپنے علم سے جھوٹی کہہ سکتے ہیں، مگر وہ کافر نہیں ہو سکتا، اللہ کو مان رہا، رسول کو مان رہا، آخرت کو مان رہا، یہ اصول دین ہے، جڑیں ہیں، باقی شاخیں ہیں، شاخیں مشرق کو چلی جائیں مغرب کی، وہ علماء کا اپنا اپنا ذہن ہے، اختلاف ہے، ایک ہی بات کو سمجھنے میں کوئی کہتا ہے اس آیت کا یہ معنی، کوئی فرق اس میں خرابی نہیں، وہ ایمانداری سے سمجھ لیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے وکیل ہیں، اور انہوں نے اشعریوں کی طرف سے معتزلہ کا رد کیا، ان سے بڑھ کر کسی نے مناظرہ نہیں کیا اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں، مگر وہ بھی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ جب اس آیت پر آیا انہوں نے کہا یار امت کے جتنے بھی یہ گروہ ہیں نا، وہ معتزلہ یا ہمارے اشعری ہیں، سب جنت کے امیدوار ہیں اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ نے انہیں عذاب دینے کا کیا کرنا، اور خود وکالت کی کہ معتزلہ کا ذہن، اب عقیدے میں اصل جھگڑا جو ہے نا معتزلہ اشعریوں کا، باقی جو ہے نا جتنے مرضی نام رکھ لیں، عقیدے میں بحث اعتزال کی اور اشعریت کی ہے، اشعری اہل سنت کے امام ہیں اور معتزلہ ان کے مقابل ہیں۔ تو امام راضی خود کہتے ہیں نکتے کی بات کہ یار اللہ تعالیٰ ایسا ہے غیر محدود اور لامتناہی کہ اس کا بیان کرنے کے لیے لوگوں کے پاس الفاظ نہیں، اس لیے معتزلہ بیان کرنے پر آئے، انہوں نے اللہ کے عدل اور اس کے انصاف کو دیکھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ بندوں سے گناہ کرائے اور بعد میں نے دوزخ میں بھیج دے، یہ جبر بالکل غلط ہے۔ یہ سنی جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کراتا سب کچھ، یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح تو اللہ عدل رحیم نہیں رہتا۔ تو وہ کہتے ہیں ان کی نظر، خود امام راضی کہہ رہے ہیں کہ معتزلہ کی نظر یار خدا کے عدل پر ہے، وہ عدل کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو رد کرتے ہیں، تقدیر وغیرہ کو قدریہ ہو گیا۔ ہم سنی لوگ جو ہماری نظر اس کی سلطنت اور اقتدار پر ہے کہ اس کی حکومت ہے، اس کی بادشاہی میں اس کی مرضی کے خلاف کام کیسے ہو سکتا ہے، وہ بس ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہوتا ہم اس کی سلطنت کا بیان کرتے، عدل کا انکار نہیں کرتے، ہمارے ذہنوں پر غلبہ اس کی حکومت کا کہ وہ بادشاہ ہے، اس وہ بے بادشاہ ہے کہ اور کسی ملک میں جو چاہے ہوتا رہے، نہیں باخبر بھی ہے، روکنا چاہے روک بھی سکتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا جو کچھ ہوتا ہے، راضی نہیں گناہ میں، مگر اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی سلطنت کا بیان کرتے ہیں۔ معتزلہ عدل کا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یار غلط کام کرائے تو پھر وہ عادل تو نہ ہوا، تو خود بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور آیت پیش کرتے ہیں ربک الغنی ذو الرحمہ،
تیرا رب غنی ہے، انہیں اسے عذاب دے کر کیا فائدہ ہوگا، وہ سب پر رحمت کرے گا۔ اور اسی طرح آپ مسلک جو ہیں یہ فقہی، اس میں دیکھ لیں متشدد لوگ جو جی چاہے کہتے رہے، ہمارے ہاں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ اب امام ترمذی خود لکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا گروہ ہے متشددین کا جو کہتا ہے ورنہ فاتحہ پڑھنے والے پڑھتے رہے ہیں، نہ پڑھنے والے پڑھتے رہیں، یہ فتویٰ نہیں کسی نے دیا تھا کہ نماز نہیں، نماز سب کہتے تھے درست ہے، یہ تھا کوئی کہتے تھے پڑھ لینا بہتر ہے۔ متشددین کے ایک گروہ کا ذکر کیا، چھوٹا سا ٹولہ جو کہتا نماز نہیں۔ اب نبی علیہ السلام سے جو کچھ ہمیں ملا اور صحابہ کرام، میں نے بڑے بڑے حدیث علماء کی کتاب میں دیکھی بندیوں کی، جب فاتحہ پر لکھتے ہیں تو شروع میں لکھتے ہیں مقدمہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام 3 طرح کے تھے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھتے تھے ہر حال میں، بے شک امام جہری نماز پڑھائے یا آہستہ پڑھے۔ ان میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے خود کہا کہ بے شک میں جہر سے پڑھوں، میرے پیچھے پڑھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کے تھے، نہ ان کے منہ میں آگ پڑے گی، بکواس کرتا جو کہتا فاتحہ پڑھنے والے کے منہ میں پتھر پڑے، جھوٹ بول۔ اور جو نہیں پڑھتے تھے ان میں کاتب وحی ہیں، حضرت زید بن ثابت ان کا منصب تھا، قرآن وہ لکھتے تھے، ان کا امام مسلم لکھتے ہیں کہ وہ کسی نماز میں پیچھے قرآن نہیں پڑھتے۔ حضرت زید اتنے بڑے آدمی، اور زیادہ تعداد وہ تھی جو جہری نمازوں میں خاموش رہتے تھے، سری نمازوں میں فاتحہ بھی پڑھتے تھے، اپنی اپنی صورت بھی پڑھتے تھے جب تک۔ اب یہ تینوں میں سے کس کو کہو گے کہ اس کی نماز نہیں؟ کون ظالم ہے جو کہے گا رسول خدا کے صحابہ جو بے نماز مرے؟ آدمی کو حد کے اندر رہنا چاہیے۔ آپ کہہ دیں کہ میرے خیال میں یہ مسلک زیادہ بہتر ہے، بسم اللہ، مگر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں؟ یہ فتویٰ دے کر آپ کن کی داڑیاں نوچ رہے ہیں؟ کتنے عظیم و شان امت کے بزرگ ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں۔ تو فقہی مسائل میں بھی میں نے ایک شخصیت کو دیکھا اور میں یہی عمل کرتا ہوں، میرا جو کچھ چاہتا بگاڑتا پھرے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ اتنے بڑے امام ہیں، محدثین ان کے شاگرد ہیں، ان کا امام لکھتے ہیں دربار التمہید میں کہ وہ کسی نماز میں رفع یدین کرتے تھے، کسی میں نہیں کرتے تھے، دونوں عمل سنت۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فعلوا مرۃ وترکوا مرۃ، کبھی حضور یہ کام کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے، سنت غیر مقلہ تھی۔ نہ یہ ہے کہ چھوڑا ہی نہیں اور نہ یہ ہے کہ بعد میں بند کر دیا تھا، یہ بند کرنے والے بھی جھوٹے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں بر صغیر میں کوئی اتنا محقق اور اچھا عالم نہیں پیدا ہوا، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، حنفی ہونے کے باوجود انہوں نے شرح بکایا کا حاشیہ لکھا، عمدۃ الرحا ہدایہ پر لکھا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی معطا جو تھی اس پر پورا حاشیہ تاریخ الموجد پورے انصاف سے انہوں نے لکھا کہ یار رفع یدین کرنا نہ کرنے سے زیادہ وزنی ہے، اس کی حدیثیں زیادہ ہیں، صحیح ہیں۔ ہمارے پاس ابن مسعود رضی کی ایک روایت ہے، وہ بھی حسن ہے، کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے، مگر بعض صحابہ کرام نہیں کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی لکھتے ہیں جو نسخ کا قول کہتے ہیں کہ یہ بند ہو گیا تھا، ان سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں۔ کوئی حرف نہیں دنیا میں کہ حضور نے کہہ دیا ہو کہ میں نے یہ چھوڑ دیا، چھوڑا کوئی نہیں۔ اہل حدیث اس پر آ جائیں کہ جو نہیں کرتا اس کی بھی نماز ٹھیک ہے، اور جو کرتے ہیں نہیں کرتے وہ کبھی کر بھی لیا کہ میں نے سفیان ابن عیینہ کا حوالہ دیا کہ اتنا بڑا امام جو تھا نا، محدثین کا استاد، کسی نماز میں کر لیتا تھا کہ بھائی کینہ دل سے نکالو، حضور کی سنتیں سب پر عمل کرو۔ تو فقہی مسائل میں اختلاف بھی کوئی شک نہیں۔ اور جو قاری صاحب نے قرآن مجید پڑھا، آپ دیکھ لیں زیادہ ہم نے جو بیت سنا جس سے کفار فائدہ اٹھاتے ہیں، اب بھی وہ بڑکار ہیں ساتھ کو شیعہ سنی، باقی اختلاف جو ہے نا یہ بہت کم درجے کے ہیں۔ یہ آگ اگر لگ جائے نا مسلمان ممالک تباہ ہو جائے گا، بم پھٹ جائے گا، کفار کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنے چیلے چانٹوں کو اچھالتے ہیں کہ تم صحابہ کرام کی مدح کرو، وہ ان کو گالیاں دیں، مسلمان برباد ہو جائیں۔ اب آپ یقین سے سمجھ لیں کہ جب علماء کے سامنے یہ بات آئی کہ خوارج جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فوج سے نکل گئے تھے 12,000 آدمی، اور ان کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی، جنگ نہروان، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دین سے نکلے، لفظ دین کا، بہت صحابہ سے یہ روایت کہ وہ دین سے نکلیں گے، مگر علماء نے کہا دین سے تو نہیں نکلے، کسی نے ان کے کافر ان کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اگر وہ حضرت علی کو، حضرت عثمان کو صحابی ہونے کی وجہ سے گالی دیتے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، انہوں نے کیوں حضور کا ساتھ دیا تھا، کافر ہو جاتے۔ اور اگر کہا یار صحابیت اپنی جگہ ہے، اس وقت ٹھیک تھے، بعد میں ان کی یہ حرکتیں جو قابل اعتراض ہیں، پھر کافر نہیں ہوئے۔ ان کی باتیں غلط ہیں یہ صحیح، انہوں نے صحابیت پر اعتراض نہیں کیا کہ حضور کا ساتھ کیوں دیا تھا، انہوں نے ان کے بعد کے اعمال کو تنقید کے قابل سمجھا۔ یہ آپ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ان کی طرف سے دفاع کیا کہ ہم خارجیوں کی روایتیں کیوں صحیح بخاری میں پڑھتے، ان سے حدیثیں نہیں ہیں، وہ کافر کیوں نہیں ہوئے؟ اسی لیے کہ وہ صحابی مان کر کہتے ہیں نا کہ صحابی اور ہم حضور کے صحابی کو گالی دیں گے،
وہ اگر نامراد یہ سمجھتا کہ یہ صحابی نہیں یا بعد میں بدل گیا تھا، اس کی بات غلط ہے، رد کرے علم سے، مگر اس نے صحابی کو گالی نہیں دی۔ ورنہ میں دکھا دوں گا صحیح بخاری سے کہ عبداللہ بن ابی کو صحابی کہا گیا، وہ لغت کے لحاظ سے صحابی ہے، رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا، صحابی ہے، مگر وہ مومن صحابی نہیں، اندر سے نہیں تھا۔ ہم سارے لعنت بھیجتے ہیں عبداللہ بن ابی پر۔ تو تحقیق کی بات اور ہے، اصول کی بات، اصولی بات یہی ہے، شیعہ کی کتابیں پڑھے، ان سے کہا صحابی رسول علیہ السلام کے لائق، صحابی رسول کو کیوں ہم گالی دیں گے؟ مگر سوال ایک شخصیت کا کہ یہ صحابی کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ یہ میں باتیں آپ کے سامنے ذرا کھلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچنے کی تکلیف کریں، امت کے ٹکڑے نہ کریں کہ یہ کاٹ کر پھینک دیا، کاٹ کر پھینک، شکر کریں کہ جو اللہ کو مان رہا ہے، رسول کو آخری نبی مان رہا ہے اور قیامت کا قائل ہے، وہ مومن ہے، مسلم ہے، آپ کا بھائی ہے۔ اگر اس کی کچھ باتیں غلط ہیں تو غلط ہیں، ہم اس کی وکالت نہیں کریں گے کہ باتیں صحیح ہیں، باتیں میں خود رد کرتا ہوں کہ یہ باتیں بالکل جھوٹ ہیں، بے بنیاد ہیں، مگر غلط بات ہونا اور ہے، کفر اور ہے۔ کفر یہ ہے کہ کوئی آدمی نامراد یہ کہہ دے کہ جس کو میں نے نبی مانا تھا اب میں نہیں مانتا، میں نہیں حضور کا اب نبی تسلیم کرتا، اسلام سے نکل جائے گا۔ مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے مسئلے کے کتنے خلاف ہیں، میں اہل حدیث ممبر کھڑا ہوتا ہوں، مگر میں صاف کہتا ہوں، وہاں کہتا ہوں کہ رحمۃ اللہ علیہ، اور میں نے کئی مرتبہ کہا اپنے اہل حدیث ساتھیوں سے، میں صرف ان کی کتاب اردو میں رکھ دوں گا، آپ اردو کی کتاب پڑھ کر مجھے سمجھا دیں وہ کیا کہتا، آپ تو اس کی اردو نہیں سمجھ سکتے۔ اتنا بڑا فاضل آدمی صرف اس لیے کہ بعض مسائل میں اس کی تحقیق ہم سے الگ ہے، اس سے اس کا علم ختم ہو گیا۔ مولانا نصر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے ایک ساتھی نے کہہ دیا احمد رضا مر گیا، تو آپ سخت ناراض ہوئے، کہا نامراد تو نے ایک عالم دین کا ذکر اتنی بے ادبی سے کیا کہ احمد رضا مر گیا، تجھے علم ہونا چاہیے کہ کتنے گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اسلام کا وکیل تھا، ہمارے ساتھ اختلاف تھا تو پھر اسلام سے نکل گیا۔ تو اللہ کے لیے سوچیں کہ یہ لوگ جو تو مولانا رضا خان رحمۃ اللہ نے پوری کتاب لکھی اور اپنے والد کا بھی حوالہ دیا کہ ہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حکومت کو بالکل صحیح خلافت مانتے ہیں، ان کی خلافت ہمارے نزدیک قطعی بالکل صحیح ہے کہ وہ حکومت ٹھیک ہے، مگر وہ کہتے ہیں اس کا منکر کافر، اگر وہ کہتا کہ نہیں خلیفہ ٹھیک تھے تو کافر نہیں ہوتا، یہ ہمارے نزدیک یقینی بات ہے، ہمیں تسلی ہے۔ وہ کہتا نہیں حضرت علی عباس اور کسی ہاشمی کو نہیں بلایا مشورے میں، بات وہ بھی ٹھیک ہے۔ 6 ماہ حضرت علی اور ہاشمی ناراض رہے کہ حضور کے پاس سے اٹھ کر یار گئے، ہمیں بتایا ہی، یہ کوئی خلافت ہے؟ تو ناراضگی اگر اہل بیت نے اس وقت ظاہر کر دی اور کوئی اس وجہ سے کہتا کہ یہ خلافت جو ہے نا یہ اتفاقی نہیں، کافر وہ بھی نہیں، میں ان کے فتوے میں سکھاتا ہوں، کفر کے فتوے نہ خدا کے لیے دیں، بات غلط ہے تو کہیں کہ یہ بات ان کی نہیں ٹھیک، غلط ہے، اس پر رہیں، کفر کا فتویٰ دینا بہت مشکل بات ہے۔ آخر میں پھر میں سیدنا ابو بکر صدیق کتنا حوصلہ ان لوگوں کا کہ صحیح ابو داؤد میں ہے کہ ان کے سامنے ان کے زمانہ خلافت میں جب کہ پورا اقتدار آپ کے گالیاں دی تو حضرت ابو بکر کو پیش آیا، فطری بات تھی، غصہ آیا، پاس ایک عقیدت مند بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں جو گالیاں دے رہا، اس کے پوچھنے پر حضرت ابو بکر غصہ پی گئے، پہلے غصے میں تھے پی گئے۔ وہ آدمی چلا گیا گالیاں دینے والا، تو پوچھا اس سے کہ تم یار پوچھ رہے تھے کہ مجھے اجازت دو اس کو میں قتل کر دوں، میں اجازت دے دیتا تو تم نے کر دینا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کوئی کسر چھوڑنی تھی، فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا تھا، تجھے علم ہونا چاہیے کہ اسلام میں یہ مقام سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کا نہیں، حضور کو گالی دے وہ قتل کے لائق ہو، تو مذاق ہے قتل کرنا، وہ بکواس کر رہا ہے، تم بھی کرنی ہے کر لو ورنہ دفع کرو، رسول اللہ کے علاوہ کسی کا مقام نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے ہمارے جو حنفی علماء تھے ان میں آخری دور میں جب سلطنت عثمانیہ ختم ہونے پر آئی ٹرکی حکومت تو وہ شام میں سب سے بڑے عالم تھے، آج حنفی علماء ان کی کتاب کو اپنا مرجع سمجھتے ہیں، رد المختار، کئی لوگ نام بھی غلط لیتے ہیں، مختار نہیں، الدر المختار متن ہے، شرح اس کی رد المختار، حیرت سے نکلا کہ جو لوگ حیران ہیں ان کو میں نے لوٹایا کہ صحیح مفہوم یہ بڑی محنت سے لکھی۔ اب انہوں نے پوری کتاب لکھی، اس زمانے میں کچھ مولویوں نے کہا قانون بنا جو صحابی کو گالی دو قتل، تنبیہ الولاۃ والحکام، پوری کتاب ہے کہ میں گورنر اور حاکموں کو یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ قانون بالکل نہ بنانا، سیدھے جہنم میں جاؤ گا، صحابی کو گالی دی کافر ہو گیا، بکواس کیا اس نے ایک مسلمان کو گالی دی، مگر کافر کیوں ہوگا؟ کافر حضور کو گالی دے گا تو ہوگا۔ پوری کتاب آپ رسائل ابن عابدین میں پڑھ لیں، اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ دین پڑھیں، اور دین میں جو حدود متعین ہے ٹھیک ہے، جو گالی دیتا ہمارے اندر بڑا بے ایمان ہے، بہت برا ہے، مگر کافر کیا کر قتل کرنا کوئی آسان ہے؟ حضرت الشیخ الاکبر محی الدین لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی، اب علماء کی کتنی احتیاط، ساری فقہ کی کتابیں بڑھی ہیں کہ اماں پر اعتراض کرے نا وہ افق والا
کہ آپ نے گناہ کیا تھا، جو بہتان تھا، کافر ہو جائے، اللہ نے آپ کی ولیت کر دی۔ اس کے علاوہ اور کوئی اعتراض کرے بڑا بڑا کہ کافر نہیں ہوگا، وہ باتیں تاریخ کی ہیں۔ قرآن کا منکر تب ہوگا جب کہے کہ وہ زنا والی تہمت تھی، پھر بے ایمان کافر ہو جائے گا۔ کتنی بات کہ اور بکتا رہے گناہ گار ہوگا۔ اگر افق کا قائل ہو جائے کہ وہ بہتان سچا تھا، کافر۔ تو ایک آدمی نے گالیاں دی تو شیخ لکھتے ہیں کہ علماء نے سوچا کہ اب ہم تو اس کو سزائے موت نہیں دے سکتے، مگر مالکی جو قاضی ہے نا، ان کے ہاں تعزیر کا بڑا دائرہ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جرموں پر سزائے موت دیتے ہیں۔ مالکی قاضی کے پاس لے گیا، اس نے نا سزائے موت سنا دی۔ اب وہ گالیاں دینے والا کہتا رہا کہ قاضی صاحب سوچ لو کہ قیامت کے دن میرے قتل کا کیا جواب پیش کرو۔ میں نے گالیاں دی ہیں تو یہ جرم بنتا ہے اسلام میں قتل کا، مگر اس نے کرا دیا۔ تو الشیخ الاکبر محی الدین فرماتے ہیں میں نے زندگی بھر دیکھا کہ وہ قاضی روتا رہتا تھا کہ یار اگر یہی بات اس نے قیامت کے دن کہی، میرے پاس کیا ادھر، کیا میں پیش کروں گا، قتل کیوں کروایا۔ اس لیے میں نے یہ جوابیں جو کہہ دیں، میری تلخ نوائی گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تیری آگ۔ اگر اس امت کی سمجھ میں بات آ جائے نا کہ جب تک تم اللہ کو مان رہے اور رسول اللہ کو مان رہے، آخرت کو مان رہے، تم ایک ہو، اختلاف اپنی جگہ پر رکھو، اس کو شرافت اور تہذیب کے دائرے میں رکھو۔ علم کے طور پر تو آدمی اکٹھے ہوں بات کر لیں، دوسرا قائل ہوتا ہو نہیں ہوتا تو بالکل اس کو بھائی سمجھیں۔ خدا وہ ہندو، سکھ اور عیسائی یہودی جو نعوذ باللہ حضور کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے ہمارا کیا رشتہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذ حکم نسبت ملت ہے، یقین جانیں ہم اگر مشرق سے مغرب تک ایک امت ہیں تو صرف رسول اللہ کے واسطے کہتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ جب تک یہ نسبت قائم ہے، کوئی نہ کسی کو کافر کہے، ایک دوسرے جزو کو نہ کاٹو، جسم کے اعضاء ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ کوئی ذرا اس میں خرابی ہے تو محبت سے سمجھا دو، مانتا ٹھیک ہے، ورنہ اس کو جینے دو، اللہ کے ہاں خود جا کر جواب دے گا۔ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ اصول دین تین ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، آخرت ہے۔ ان کو جو مانتا ہے وہ مسلم ہے، باقی کوئی بات اس کی غلط ہے ایسے ہی ہوتی رہے۔ اور صحابی کو صحابی کہہ کر کہ یہ واقعی حضور کا ساتھ دیا اس نے، اس ساتھ دینے پر میں ناراض ہوں، پھر کفر۔ اور اگر کہتا نہیں وہ جو ساتھ دیا وہ تو بسم اللہ، مگر بعد میں یہ باتیں جو کی غلط ہے، پھر ایک علمی بات ہے، اس سے کافر کہنے کا کیا تو۔ اسی لیے ناسبی جو ہے نا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لعنت کرتے، ان کا بھی امام احمد تہذیب میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی۔ وہ کہتے ہیں یار اگر وہ گالی دیتے کہ علی نے رسول اللہ کا ساتھ کیوں دیا، مسلمان نہ رہتے۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک تھا ساتھ، مگر بعد میں یہ کام کیوں کیا، اس کی وجہ سے ناراض ہیں، تو پھر یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی غلطی دور کریں گے، کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ یقین جانیں ساری عمر پڑھ کرنا اور امت کے چوٹی کرو، میں نے سمجھا کہ مسلمانوں میں تفریق اور جدائی پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں، سب جرم ہلکے ہیں اس سے۔ مسلمانوں کو ٹکڑے کر رہے، ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا اس سے محبت نہیں رکھتے، نفرت کرتے۔ آخری بات یہ ہے، شیخ الاکبر لکھتے ہیں کہ میرے شیخ تھے، اب پیر کا رشتہ جو ہے نا تصوف میں بڑی بات ہے، حضرت ابو مدین مغربی، اور یہ حضرت ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو ابن عربی ان کے مرید تھے۔ وہ کہتے ہیں شہر کے ایک عالم میرے شیخ کو اچھا نہیں جانتے تھے، اس لیے میں ان سے ناراض تھا، میں نہیں سلام کلام ان سے رکھتا تھا۔ تو خواب میں نے دیکھا سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود لکھتے ہیں، اور آپ اتنے غیظ میں تھے، ناراضگی میں تھے، اور مجھے کہا محی الدین تم فلاں عالم سے ناراض ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، کیوں؟ وہ میرے شیخ کو مرشد کو اچھا نہیں سمجھ۔ تو حضور نے رنج میں فرمایا کہ تجھے اپنے مرشد کی پڑی ہوئی ہے، یہ شرم نہیں آتی کہ وہ مجھے اپنا رسول مانتا؟ میرے نبی ہونے کا خیال نہیں آیا تجھے کہ میرا امتی ہے؟ اپنے پیر کو رو رہا، صبح ہی جا کر اس سے صلح کر، ورنہ میں تیرے خلاف سخت ناراض ہوں کہ اپنے مرشد کی تجھے پڑی ہوئی ہے، جو میرے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ مجھے نبی مانتا ہے، اس کی تجھے کوئی فکر نہیں اور لحاظ نہیں۔ صبح ہی جا کر معافی مانگی اور ان سے تعلق بحال کیا۔ نبی علیہ السلام کے رشتے کو آپ مقدم جانیں، باقی سب بات کی باتیں، کوئی مولانا مودودی کو برا کہتا ہے، کوئی مولانا احمد علی کو کہتا پھر کوئی محبت رکھتا ہے رکھے، مگر جب تک وہ اللہ کے رسول کی ذات پر ہے نہ قائم، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، وہ ہمارا دینی بھائی ہے، ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں کتنی رحمتیں حضرت عثمان غنی کہ لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے، مکان گھیرا ہوا، مسجد میں جانے سے روک دیا۔ تو ایک آدمی نے عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار نے آ کر کہا صحیح بخاری میں کہ امیر المومنین امام تو آپ ہیں، مگر وہ فتنے والا آدمی نماز پڑھا رہا مسجد میں، ہمارا جی نہیں چاہتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ اگر جذباتی ہوتے اپنے نفس کی خواہش کے تو کہتے ہیں ہاں ان خبیثوں کے پیچھے نماز کیا نہیں، آپ نے فرمایا نماز بیٹا سب سے اچھا کام ہے،
اس لیے جب وہ یہ نیک کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کرو، ان کے پیچھے نماز پڑھو، جب وہ برا کام کریں گے، میرے ساتھ ظلم زیادتی کریں گے، اس کا ساتھ نہ۔ اس سے بڑھ کر اپنی میں کو کوئی فلاں کر سکتا؟ قاتلوں کے بارے میں کہا کہ نماز تو جب پڑھتے ہیں اچھا ہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے میرا کہنا یہ اور یہی میرا عمل ہے کہ آپ مسجد کی پیشانی پر نہ پڑھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ بریلویوں کی عیسیوں کی بنا بھائی قبلہ رخ مسجد ہے، وہ گرنتھ نہیں پڑھ رہا نماز میں، قرآن تلاوت کر رہا، اس کا عقیدہ کوئی خراب ہے، کہیں دین میں نہیں آیا کہ عقیدہ پتہ کرو۔ امام ابن حزم نے پوری فصل لکھی ہے کہ صحابہ کے آخر دور میں رافضی نکلا ہے، خارجی نکلا ہے، بڑے بڑے فاسق پیدا ہو گئے، ایک صحابی کا واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کیا۔ نماز کیوں چھوڑے؟ وہ اگر غلط ہے اس کا عقیدہ جواب دیتا پھرے گا۔ نماز میں صرف دیکھیں قرآن صحیح پڑھ رہا، رکوع سجدے ٹھیک کر رہا، قبلہ رخ ہے، اللہ خیر صلاح۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ جو رشتہ ہمارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کو ہم سب سے مقدم جانیں، جو حضور کو مانتا دل و جان سے ہمیں پیارا، اس کی کوئی بات غلط ہوگی تو ہم حرانیاں کہیں گے غلط ہے، مگر کافر نہیں کہیں گے، نہ اس کو کاٹ کر پھینکیں گے۔ اب آپ جو جی چاہے سوال کر سکتے ہیں، کھلے دل سے کریں، مگر سمجھنے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سوال آئے حضر و کرم فرمائے اللہ پاک، اچھا خیر سے رکھے آپ سب ساتھیوں کو، اللہ جزائے خیر دے۔ کیا بات ہے بیٹا، ہاں رحم فرمائے اللہ پاک۔